نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، ولایت نبوت کے تابع ہے، تمام اولیاء اللہ کی عطا سے عزت سے اپنی اپنی قبروں میں رکھ کر تصرف فرماتے ہیں باذن الہی تعالی۔ اس پر ایک اور میں بڑا سکہ بند حوالہ دو آپ کو سنا چکا ہوں، صدیق اکبر کی وصیت احمد کبیر رفاعی کا سرکار کی بارگاہ ہے۔ اب ایک بڑا حوالہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اللہ کی عزت کی قسم، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا ہے، میں نے بڑے بڑے علماء کو چیلنج کیا، الحمدللہ اس بات کو کوئی آج تک ٹھکرا نہ سکا۔ تفسیر قرطبی میں روایت موجود ہے، نبی پاک کے وصال کا تیسرا دن تھا، اعرابی مسجد نبی میں آتا ہے، کہتا ہے میں نے حضور سے ملنا ہے، نبی پاک کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار علی پاک نے فرمایا کہ نبی پاک کا تو 3 دن ہو گئے وصال ہو چکا ہے۔ وہ اعرابی کہنے لگا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ نبی پاک کی قبر انور کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کبھی سال کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر تشریف نہ لے جاتے، حضور جا کر سلام علیکم بما صبرتم ونعم الدار نہ فرماتے، نبی پاک اپنی حیات مقدسہ میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، جا کر سلام فرماتے۔ تو آج بھی مزارات پر جانا پیارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ثابت ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ جائز نہ ہوتا اور شرک ہوتا تو مولا علی اس کو ٹوک دیتے، روک دیتے۔ اس نے پوچھا، میں پھر عبارت پڑھتا ہوں تفسیر قرطبی، اس نے کہا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیو حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ تو صحابہ گردن پکڑ لیتا، او خبردار یہ کیسے کر رہا ہے، توبہ کر توبہ کر، قبروں پہ نہیں جایا کرتے، قبروں پہ نہیں جایا کرتے، کیا پوچھا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اعرابی کا اور حضور کی قبر پاک پہ لے گئے، حجرہ صدیقہ میں لے جا کر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی قبر کا پوچھنے والے یہ ہے آقا کی قبر پاک۔ سب سے پہلے نبی پاک کے وصال کے بعد حضور کے روزے پر لے جانے والے مولا علی نے کرم اللہ تعالی۔ اب سنو ذرا، قبروں پر لے گئے اور اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے رب سے بخشوا دیجیے۔ قبر والے سے عرض کرنا شرک ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مولا علی اس کی گردن مروڑ دیتے، خبردار تو کون ہوتا ہے حضور سے کہنے والا؟ لیکن مولا علی راوی ہے، سرکار مولا کائنات حیدر کرار روایت کرتے ہیں جب اعرابی نے کہا حضور کی قبر پاک پر یا رسول اللہ مجھے اپنے رب سے بخشوا دیجیے، مولا علی فرماتے ہیں قد نودی من القبر، حضور کی قبر پاک سے آواز آئی قد غفر لک، میری بارگاہ میں آ کے بخشش مانگنے والے اللہ نے تجھے بخش دیا۔ قبر پاک سے سرکار کی کیا آواز آئی؟ تیری بخشش ہوگی، تیری بخشش۔ اب سنیے قرآن کی بارش کر رہا ہوں، آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أنفسهم جاءوا. وہ عربی نے کہا مولا علی سے میں تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ جب تم جانو اور ظلم کاری بیٹھے ہو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. رب ادھر بھیج رہا ہے, رب نبی کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. مولا علی سے عربی کہتے ہیں میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں. یہاں کے پتہ چلا حضور کا وصال ہو گیا تو سرکار سے عرض کرتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھ کے آیا تھا, یا رسول اللہ میں نے جان پر بڑے ظلم کیے ہیں, مجھے اپنے رب سے بخشوا دیجیے. تو سرکار نے قبر پاک سے فرمایا قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے, تیری بخشش ہو گئی. وعلا حضرت نے فرمایا دیکھو رب ادھر بھیج رہا ہے, رب بھیج رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. امام احمد رضا نے کہا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در پر. مجرم آئے نبی کریم کی بارگاہ میں, ایسے نہیں آئے, بلائے آئے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں, آؤ مجرموں, آؤ مجرموں, تم نے جرم کیے ہیں تو میرے نبی کے دروازے پر آ جاؤ, تمہیں بخش دیا جائے گا, تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی, تمہیں رحمت بھی عطا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. رب نے خود فرمایا ادھر آؤ. اب رد ہوں تو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سخی بلا کے رد نہیں کرتے, بلایا تو خود ہی ہے اور خود ہی سرکار فرماتے ہیں جا تیری بخشش ہو. ولایت نبوت کے تابع. یہاں میں اشرف علی صاحب تانوی کا یہ حوالہ دوں گا تاکہ ان سب پروپیگنڈا کرنے والے بچوں کے ذہنوں کے خراب کرنے والوں کی آنکھیں کھل جائیں. تمہارے گھر کی گواہی دے رہا ہوں. کتاب کا نام حیات برزخ. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ان کے دانت خراب ہو گئے, تھانہ بھون میں رہتے تھے. اشرف علی صاحب تھانوی دانتوں کا علاج کرانے آئے لاہور تو مریدوں سے کہا کہ علی حجویری کے مزار پر بھی میری حاضری رکھنا. جو دورہ ہے مریدوں کو, اس مرید کے گھر جانا ہے, اس مرید کے گھر جانا ہے. خود پیری مریدیں کریں تو جائز ہے, اور اگر اہل سنت بیعت کرے تو کہتے ہیں بیعت شہد کا کیا ثبوت وبوت ہے. یہ تمہارے ابا کی بیعت کرتے تھے تو جو ان کا ثبوت تھا وہ ہمارے بزرگوں کا ثبوت. اگرچہ میں آگے چل کے آیات ثابت کروں گا. اب اس نے کہا کہ علی حجویری کے مزار پہ میری حاضری پروگرام میں رکھنا. جب مرید کو لے کے گئے داتا صاحب کے دربار میں, حاضری دے کے نکلے تو مرید نے پوچھا حضرت جی بتائیے کیسی حاضری رہی, یہ کیسے بزرگ ہیں؟ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ میں نے ہزار فرشتوں کو یہاں ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑے بزرگ داتا گنج الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ علی حجویری داتا گنج میں تو معمولی بزرگ نہیں. ہزاروں فرشتوں کو ان کے روضہ پاک پر, ان کے دربار انور پر, ان کے آستانے پر ہزاروں فرشتوں کو میں نے 10 بستہ کھڑے دیکھا. کیا مقام ہو گیا داتا. اور یہ قبروں والے یہ جانا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا, حدیثیں سنا دی, حضور کی سنت, حضور کا عمل بتا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, میرا وقت تھوڑا رہ گیا. لیکن اتنی بات کہہ دوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قبر والے کیا دیتے ہیں تو یہ پوچھنا ہے تو معین الدین اجمیری سے پوچھنا. داتا کی قبر پہ جا کے جب اعتکاف کیا تو جب فیض سے بھرپور ہو گئے تو کہا گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کامل آدھا. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے.
اللہ اکبر. ملیریا بخار ہو تو جو چیز میٹھی بھی دیں تو وہ کہتا ہے کڑوی ہے، دودھ کڑوا ہے، فلاں کڑوا ہے. بھئی بیماری جب ہو تو پھر تو